بہت سے لوگوں کی زندگی کی یہ روٹین ہوتی ہے کہ صبح سے رات تک درجنوں کام اور بے تحاشا مصروفیات. بٹ دس لائف اسٹائل ہیز ٹو ریزلٹس. بہت کچھ کرنے کے بعد بھی وہ کچھ نہیں کر پاتے. مجھے نہیں معلوم کہ آپ کا سیلف کانفیڈنس کتنا زیادہ ہے، کیونکہ سیلف کانفیڈنس یا ول پاور بیٹری کی طرح ہوتی ہے جو آہستہ آہستہ کمزور ہوتی جاتی ہے. دن کے شروع میں آپ جتنے بھی کام کرتے ہیں سب میں ایکسپرٹیز حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کسی ایک کام میں بھی ایکسپرٹ نہیں بن پاتے کیونکہ سیلف کانفیڈنس اور ول پاور کی بیٹری ختم ہو جاتی ہے. The second thing is آپ سارا دن بہت سے کام کرتے رہیں لیکن اس سے آپ ایک ایوریج کارکردگی دکھا سکیں گے. جی جناب، ایوریج یعنی گزارا. لیکن آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، نہ کہ ایوریج زندگی گزارنے کے خواہش مند ہیں. So let's start our book review. ہیلو دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اردو ٹاکس اور میں ہوں عروج فاطمہ. آج ہم جس بک کی سمری پیش کرنے جا رہے ہیں وہ ہے The One Thing. یہ کتاب گیری کیلر نے لکھی تھی اور اس بک میں انہوں نے بہت سے ایسے پرنسپلز بتائے ہیں کہ جن کو یوز کر کے ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. نمبر 1، Only focus on one thing. دنیا میں جتنے بھی لوگ کامیاب ہوئے، کیا آپ بتا سکتے ہیں ان میں کیا خوبی کامن تھی؟ چلیے ہم فیس بک کے بانی مارک زکربرگ کی مثال لے لیتے ہیں. ہم اسے اس لیے کامیاب سمجھتے ہیں کہ اس نے ایک غیر معمولی سوشل میڈیا پلیٹ فارم دنیا کو دیا، لیکن ان کی اس اچیومنٹ کے پیچھے صرف ایک وجہ تھی اور وہ تھی فوکس آن ون تھنگ. نمبر 2، فگر آؤٹ واٹ یو وانٹ. گیری کیلر کہتا ہے کہ اگر آپ بھرپور متوازن لائف گزارنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو کسی ایک کام میں ایکسپرٹیز اور کامیابی حاصل کرنے کا خواب چھوڑ دینا چاہیے. لیکن اگر آپ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں جسے عرف عام میں کامیابی سمجھا جاتا ہے تو آپ کو اس بک میں دیے گئے اس مشورے پر عمل کرنا ہوگا. ریئل سکسیس از ٹو فوکس آن ون تھنگ. نمبر 3، ون تھنگ کین چینج یور لائف. دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بہت زیادہ ہارڈ ورک کرنے کے بعد بھی ایوریج کامیابی حاصل کر پاتے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ ایک سے زیادہ کام میں اپنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں، اور وہ لوگ کبھی بھی کسی ایک کام میں ایکسپرٹیز اور سکسیس حاصل نہیں کر پاتے. آتھر اس پرنسپل میں بھی دا ون تھنگ پر فوکس کرنے کی ترغیب دے رہا ہے. نمبر 4، ول پاور از لمیٹڈ. ہمارے کام کرنے کی پاور لمیٹڈ ہوتی ہے جو کبھی زیادہ اور کبھی کم ہوتی رہتی ہے. صبح کے وقت ہماری ول پاور زیادہ ہوتی ہے اور جیسے دن گزرتا جاتا ہے تو ہماری ول پاور کم ہوتی جاتی ہے، اور رات کو تو ہماری ول پاور بالکل ہی کم ہو جاتی ہے. تو آپ کو چاہیے کہ اپنے امپورٹنٹ کام صبح میں ہی کر لیں. لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ آپ کے امپورٹنٹ کام کون کون سے ہیں، اور یہی اس بک کا سب سے بڑا کانسیپٹ ہے. آپ کی زندگی کے امپورٹنٹ کام وہ ہیں جو آپ کی لائف کو ڈسکرائب کرتے ہیں، جن سے آپ اپنی زندگی کو کمپلیٹ دیکھنا چاہتے ہیں. نمبر 5، ڈومینو ایفیکٹ. دوستو، اس بک کا اگلا کانسیپٹ ہے ڈومینو ایفیکٹ. جب آپ ایک چھوٹے ڈومینو کو گراتے ہیں تو وہ ڈومینو اپنے سے آگے والے ڈومینو کو گرا دیتا ہے، چاہے اس کی لمبائی چاند تک ہی کیوں نہ ہو. اٹ مینس جب آپ زندگی میں کوئی کام شروع کریں تو سب سے پہلے چھوٹے کام کریں، اور جب آپ چھوٹے کام کر لیں تو بڑے کام خود بخود ہو جائیں گے. نمبر 6، ایوائڈ ملٹی ٹاسکنگ. اگر آپ زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور اپنے کام میں ایکسپرٹیز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ملٹی ٹاسکنگ یعنی بہت سے دوسرے کاموں سے ایوائڈ کرنا چاہیے. اگر ہم کرکٹ کی دنیا کے فیمس کھلاڑی سچن ٹنڈولکر کا ذکر کریں تو ان کا نام کرکٹ کی ہسٹری میں گولڈن ورڈز میں لکھا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنا زیادہ تر وقت اپنی کرکٹ کی ایبلٹیز کو انکریز کرنے میں لگایا. اگر وہ کرکٹ کے ساتھ فٹ بال یا دوسرے کام میں بھی ایکسپرٹیز حاصل کرنے کی کوشش کرتے تو وہ کسی بھی ایک کام میں ایکسپرٹیز حاصل نہ کر پاتے. نمبر 7، 80/20 پرنسپل. ون تھنگ کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو 80/20 پرنسپل کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. اس پرنسپل کے مطابق ہمارے 20% کام ہمیں 80% رزلٹ دیتے ہیں اور ہمارے 80% کام ہمیں 20% رزلٹ دیتے ہیں.
تو کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ ایسے کون سے کام ہیں جن کو آپ 20% کرو گے تو وہ آپ کو 80% رزلٹ دیں گے. صرف ایک کام کو سلیکٹ کریں اور صرف اسی کام پر فوکس رکھیں. تو one day you will get expertise in your specific work. Number 8. Live with purpose and priority. جب آپ کو آپ کی لائف کا پرپس پتہ چل جائے گا تو آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ آپ کی کیا منزل ہے، آپ کا کیا گول ہے، اور آپ کو اپنے گولز کو اچیو کرنے کے لیے کیا کچھ کرنا پڑے گا. Number 9. The 4 thieves of productivity. اب ہم پروڈکٹیوٹی کے 4 ایسے تھیوز کا ذکر کریں گے جو آپ کا ٹائم چرا سکتے ہیں. Inability to say no. وہ لوگ یا وہ کام جن کو آپ کبھی نہیں کر پاتے. Sometimes ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ اپنا کوئی امپورٹنٹ کام کر رہے ہوتے ہیں تو کوئی دوست آپ کو اپنا کوئی کام دے دیتے ہیں تو آپ اپنا کام چھوڑ کر وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. آتھر کہتا ہے کہ یہ آپ کی رسپانسبلٹی نہیں ہے. آپ کی رسپانسبلٹی یہ ہے کہ آپ صرف اپنے کام پر فوکس کریں اور دوسرے کو نہ کرنا سیکھیں. فیئر آف chaos. جیسا کہ میں نے کہا کہ ایسی چیزوں کو نہ کرنا سیکھیں جو امپورٹنٹ نہیں ہیں. آپ کو اس چیز سے گھبرانا نہیں ہے بلکہ بہادری سے آپ نے ان لوگوں کو ہینڈل کرنا ہے اور آپ نے اپنی ون تھنگ پر فوکس کرنا ہے. پور ہیلتھ ہیبٹس. آپ کسی بھی کام کو اس وقت تک اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں جب تک آپ فزیکل طور پر فٹ ہیں. تو آپ کو چاہیے کہ اچھی خوراک کھائیں اور میڈیٹیشن کریں، پراپر ایکسرسائز کریں. یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو فزیکلی فٹ رکھ سکتی ہیں. انوائرمنٹ ڈزنٹ سپورٹ یور گولز. کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کے ارد گرد کا انوائرمنٹ کلیئر ہو، کسی بھی قسم کی کوئی ڈسٹریکشن یا ڈسٹربنس نہ ہو. آپ نے اپنا کام اچھے طریقے سے کرنے کے لیے اس ڈسٹریکشن کو اپنے انوائرمنٹ سے دور کرنا ہے، کیونکہ اگر آپ کے ارد گرد کا انوائرمنٹ صاف نہیں ہوگا، کوئی ڈسٹربنس نہیں ہوگی، تو آپ توجہ کے ساتھ اپنا کام کر سکتے ہیں. اسی طرح اگر آپ کے ارد گرد کا انوائرمنٹ ڈسٹربنس کا شکار ہوگا تو آپ کی توجہ ڈسٹریکٹ ہو جائے گی. لہٰذا کسی کام کو شروع کرنے سے پہلے اپنے ارد گرد کا انوائرمنٹ صاف رکھیں. اگر ہم شارٹ ورڈز میں اس بک کو سمرائز کرنا چاہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ زندگی میں کسی ایک فیلڈ میں مہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اپنی ڈیسٹینیشن کو اچیو کرنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ ون تھنگ پر فوکس رکھیں اور ملٹی ٹاسکنگ کو ایوائڈ کریں. امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ شارٹ ٹو دا پوائنٹ سمری پسند آئی ہوگی. اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کرنا نہ بھولیے گا.